میرے محترم حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں خوشی ہو یا غم، مسائل و آرام کے ذریعہ ہوں یا راحت و آرام کے اوقات و حالات، ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد بیان کرنا ہم پر، آپ پر واجب اور لازم ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء و رسول اور اس کے صالح بندوں پر، خصوصاً رسول رحمت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ ساتھ ابتدائی جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور اس کے کس قدر اثرات پوری انسانیت اور خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام پر پڑے، اس میں یہ نقطہ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اکثر و بیشتر خطبات جمعہ میں بیان کرتا ہوں، جس کا لب لباب اقبال ایک شاعر گزرا ہے اس کی زبان میں کہ مسائے دین و ایمان رک گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا ہم گئے پورے سے ساتھی۔ یہ مسلم قوم ایک مسلمان کی حیثیت سے زمانہ بیتا، صدیاں گزری، کہ جو اپنی شان و شوکت اس کا اپنا ماضی تھا کہ زلزلے دل سے شہید شاہ کے درباروں تھے، جنوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، والا دور تو گیا، لیکن مسئلہ صرف لکیر کا تھا کہ باقی کی لکیریں کچھ، لیکن موجودہ اس فتنے نے اور اعدائے اسلام کی سازشوں نے اور اس کے وطن سے پیدا ہونے والے اخبار نے اور اس میں سب سے عظیم کردار کو ہماری ایمانی کمزوریوں نے، ہماری عملی خرابیوں نے، ہماری اخلاقی پستیوں نے اس لکیر کو بھی مٹا ڈالا تقریباً، کہ اب تو یہ بھی نہیں احساس رہ گیا کہ کل تک کم سے کم یہ ہے لکیر باقی تھی کہ ایک مسلم خواہ ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تقریباً یہ 500 ذہنوں دماغ میں بتائے ہوئے تھا کہ ہمارے لیے جمعہ ہے، لیکن اس عالمی
سازش نے اس فکر و خیال کو جو ذہن مسلم سے کہیں نہ کہیں پیوست تھا وہ بھی مٹ گیا، اور بات یہ ہوئی کہ جمعہ تک کے چھوڑنے کی مزید خوب پختہ ہو گئی، نہ جانے کتنوں میں اللہ مرحمت رکھتے۔ مسئلہ یہ ہے، میں کچھ دین و ایمان کی شریعت کی بات بطور تذکیر سے غیر کی موضوع کے میں ذکر کر رہا ہوں۔ مسئلہ جمعہ کا تھا، یہ صحیح حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جمعہ کو چھوڑ دے اس کے دل پر حق ہے۔ اور ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھے تو روکنے والے تو روکے گئے، مسجد حرام سے روکنے والے، اللہ کے گھروں سے روکنے والے، ایمان سے روکنے والے، اسلام سے روکنے والے، اللہ کی عبادت سے روکنے والے آج نہیں ہمیشہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور اس کے آگے گردن جھکا دینے کا، لیکن آج کا اسلام ہمارا کتنا کمزور کہ گویا وہ طے کرے گا کہ ہم نماز کیسے کریں، وہ طے کرے گا کہ ہم دعا کیسے اور کتنی ادب سے پڑھائیں۔ وہ غریب ہے، بات صحیح کی مسائل کی ہوں، ایمان لگ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا سن گئے وہ ایک ساتھی جب تم نے جس نے سوچا جس نے صحیح اعتماد چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا خوف سے میں سمایا کہ میرے پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں مہر لگا دیتا ہے شاید اس کو توفیق کا خیر کی، ہمارے صالحہ کی، عبادات کی، اسلام کے شاعر کی اور ان کی ادائیگی کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور درجہ یہ آ جاتا ہے کہ ان ممکن انعام پر یہ تو صفائی اس سے بھی گئے گزرے۔ اور صورت حال یہ ہے کہ آج دین و شرع کی باتوں کی تصویر شاید یہ جو دور مسائیت وہ دیہا سخت لفظ نکل گیا، یہ جو ہماری حیثیت خط و خاشاک پڑ رہی ہے کہ یہ خوب سے ہم اڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو بات آدمیوں کو نماز کرنی کانپنے اور تھرتھرانے اور لرزنے لگتے ہیں، اب کتنی آسانی کے ساتھ بات تسلیم کر دیتے ہیں اور کہنے کے لیے بات آتی، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، قیمتیوں کی بات آتی ہے، کہتے ہیں ہم تو یہاں 15 کروڑ ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ سرکاری آداد اور یہ ڈھونڈتے ہیں، ورنہ ہم تو 20 کروڑ ہیں یا ہم تو 25 کروڑ ہیں۔ 20 کروڑ اتنی کمزور تعداد نہیں ہوتی ہے جس کا مظاہرہ ہم نے آپ میں کیا، لیکن بات کثرت کی نہیں ہوتی۔ اب حدیث سنانا چاہتا ہوں اس منظر میں اور بات ختم کرتا ہوں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث ہمارے خطبہ سنا، ہمارے مقررین بیان کرتے ہیں اور بچہ اوقات بہت سی ہاں ہم غور سے سنتے اور سناتے تو رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قریب ہے کھانا کہ قوم تم پر ٹوٹ پڑے، ایسی ہی جیسے بھوکے کھانے والے ایک آدمیوں کو جانوں کے ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسے وقت میں جب یہ کیفیت ہوگی تو کیا ہم چاہتا ہے تو آپ نے کہا تھا بڑا
صحیح تھی، تم بہت ہو گئی، ولیکن تم قرآن کا قرآن صحیح، لیکن تم سیلاب کے ہاتھ کھٹو خاشاک اوپر ابھرنے والے بلبلے وغیرہ جیسے ہوئے، اس میں نہ کوئی مضبوطی، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی توانائی، نہ کوئی ٹھہراؤ، نہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ سبب سے پوچھا گیا تو سبب یہ بتایا گیا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے، اور وہن کی تشریح اللہ کے نبی نے کیا تھا کہ موت ناپسندیدہ سب، اور یہ امت موت کو ناپسندیدہ سمجھنے میں حد تک گزرے گی کہ کفار و مشرکین ملحدین یہود و نصارہ اور بندر و سوروں کے بندر و سور جن کے پوچھے گزرے ہیں، اس کے لیے وہ تعظیم بھی کرتے ہیں بندروں و سوروں کی۔ اور جدید دور میں اگر یہ بات مانی جائے تو جس طرح سے ڈارون نے یہ ساری کرنے کی کوشش کی اور اس سے ماننے والے نہ جانے کتنے یہود و نصارہ اور غیروں میں نمایاں ہو گئے کہ جس نے یہ پوری پیش کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ انسان آدم کی اولاد نہیں، یہ بندر ہی تھے جو ترقی کرتے 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 یہ شخص پیدا ہوئے۔ اور اس ثابت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے ان حیوانوں اور ان مطلبوں کے اندر ناخلاقیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے نہ وہ کسی چیز کے مکلف ہوتے، ایسے انسان بھی مکلف نہیں ہے۔ اسی کی رہنمائیوں کے سلسلے میں موت کا نقطہ اس قوم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم ان ہدایات کے عمل کریں گے تو بیماریاں یہ بیماری ہے، اور بیماری کو اللہ تعالیٰ سے اتارتا ہے۔ اللہ نے بیماریاں بھی اتاری اور بیماریوں کی دوائیں بھی اتاری۔ جس کو پتا چلا تو دے جس نے دوا چھوڑ دیا نہیں چھوڑ پایا جیسے حدیث کا خلاصہ کہ ان اللہ انزل لیکن مسئلہ اس عقیدے کے ساتھ کی موت و حیات کا خالق و مالک اور اس پر قدرت رکھنے والا اور اس کی تنفیذ کرنے والا اس کی مشیت ہی کے تحت کسی کو زندگی ملتی ہے، کسی کو موت ملتی ہے، لڑائی میں شمار ہے۔ میرے عزیزوں، مسئلہ یہ ہے کہ خالی ایک آیت پختگی ایمان کے لیے موت سے ہمارے سے کافی ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس سے قوم میں، اس مومن قوم میں، اس مسلم قوم میں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ موت آتی رہے گی، خواہ کوئی کہیں بھی ہو، مضبوط سے مضبوط ترین دعوت کے اندر قلعہ بند بھی ہو جائے تو موت اس کو آپ پکڑے گی۔ تدبیرن اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تدبیر کو ہو، یہ فاصلے بنانا، یہ سال انگل کا کپڑا اس کو نام کر رہنا ہے اس نوعیت سے کہ یہ اس کو اس بیماری سے بچا ہی دے گا اور یہ بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی، یہ شرک کا ہے۔ ان بخار سماجی موتی والا شرکن یہ تعبیر کے ڈر کے یہ تعبیر یہ نہ جانے کتنے گھوگے اور نہ جانے کیا کیا شکلیں چاہیے سارے اپنائے ہوئے سے پہنتے تھے، اسی لیے کہ کوئی یہ سوچتا تھا کہ نظر بچ کے بچ جائیں گے، کوئی سوچتا تھا فلاں بیماری سے بچ جائیں گے، جس کو اللہ کے وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ اور اس سے چار انگل کے کپڑے جس کو دشمنوں نے ماسک نام دیا، اگر اس کو کوئی اس عقیدے سے پہننا ہے کہ یہ بیماری نہیں رہی ہوگی تو شرک ہے کہ اصغر صبح میں یقینی اور حتمی طور پر آتا ہے مسائل و آرام دینے والا، راحت و آرام بخشنے والا، ضرر سے بچانے والا اور
اللہ معلومات کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آ گھیر سکتی ہے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ اللہ نے تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، ہم کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ان تدابیر جو کفار و ملحدین کی طرف سے آئے، توکل کی دھرتیاں بچھیرتی جو موحدین کا ایک عظیم الشان سرمایہ اور توحید کے تقاضوں میں کا ایک تقاضا تھا کہ ہمیشہ ہر حال میں توکل اللہ سے کرنا چاہیے۔ اخبار اختیار کرنا جائز کی نہیں، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تبدیل ہوئے احتیاط کو ہماری شریعت کے دائرے اور کسی مسلمہ عقیدے سے نہ ہٹتا ہو، نہ کسی سلیم مسلمہ مسئلے کو بدلنے والی بات آئے۔ اس چیز کو ہم نے کتنی آسانی سے اختیار کے بعد مسلمات کو احکام کے حضرات میں جیسا کہ کہا گیا کہ صحابہ کرام عمل کرتے تھے یہ جان کرتے کہ فلاں چیز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم عمل سے دور ہوتے ہیں اور عمل کو چھوڑتے ہیں، عمل کو اسے کچھ ڈالتے ہیں، بلکہ پیروں کرے لوگ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنت بھی تو ہے، تو صحابہ عمل کرتے تھے سنت پر کہ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم سنت سے دور ہوتے ہیں یہ کہہ کرتے کہ یہ سنت۔ یہ ہے بات کہ مسائل کی مقیمہ لٹ گئی اللہ والوں کی کہ کس کافر ادا کا غم دے ہوئے ساتھی میرے دین بھائیوں، میں یہ بات ختم کرتا ہوں۔ واللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہر حال میں مسجد میں گزرنے کے بعد ایک نوجوان آتا ہے، آج کے بعد مجھے سے پوچھتا ہے کہ جمعہ ہوگی، مطلب یہی کتنا یہ شیطانی پیغام جلدی سے جاتا ہے کہ دورہ میں جمعہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ اللہ کے رسول کا حکم یہ نہیں عام ہوتا ہے کہ تو 3 جمعہ چھوڑ دے گا، ہم اس سے مل کر مہر لگ جائے گی۔ ہاں، اور یہ پیغام جانتا ہے لوگوں کے بیچ، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے والوں کو بتائیے، اپنے بوڑھوں کو بتائیے، اپنے گھر کے آس پاس کے پڑوسیوں کو بتائیے، ہاں پڑھ رہے ہیں، اور بھائی کے خلاف سے ہماری مسجد خلاگا باغ پوری جگہ میں یہاں تو رحمت ہوتی ہے۔ اللہ میں مسجد میں داخل ہوا پھر اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے کہتے کیا اللہ متحری ابواب رحمتی، یہ اللہ تو اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، جس دن آنے سے اللہ تعالیٰ کے رحمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو سب سوچنے لگے تو یہی تینوں ایمان کو